रहीम दिलदारम इज़ा कलम ममता रोब के सेकंड लास्ट एपिसोड है। इसके बाद हम न्यू नावल शुरू करेंगे इंशाल्लाह जल्दी जल्दी। काफ़ी देर से एक ही पोजीशन में बैठा वो अपने और अशरफ के बारे में सोचे गया। अशरफ को इससे काफ़ी बदगुमानियाँ थी जिनको दूर करने के लिए वो काफ़ी कुछ सोचे बैठा था। इसे याद था बचपन में अशरफ वो इसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और वो चाहता था बस अशरफ इसकी दोस्त रहे और किसी से बातचीत यहाँ तक कि खेले भी नहीं। बज़ाहिर तो ज़ुरेशा खामोश तबीयत का मालिक था। खेलना कूदना शोर शराबा इसे बचपन से नापसंद नहीं था, मगर अशरफ इसे बहुत प्यारी लगती थी। वह मासूम सी बाबी कहता था। टिक टिक करती वो हमाशा के पास हारून और जवार की शिकायत ले जाती थी और कभी कभी बहरोज शाह से सबकी शिकायत लगा रही होती थी। वो इसे मना करता था कि मेरे साथ बैठा करो, सिर्फ किसी और के साथ मत खेलो, इसलिए तुम्हें सब मारते हैं, साथ रहोगी तो कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। पर अशरफ खेलने कूदने वाली बच्ची जुरेशा की बात पर एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती तो जुरेशा आहिस्ता आहिस्ता इस पर गुस्सा करने लगा। ऐसे ना करो, वैसे करो। आखिर बात अशरफ ने जुरेशा की ही मानी होती थी, पर पहले कोई ना कोई गड़बड़ करके जुरेशा अक्सर देखता। बहरोज शाह सिर्फ अशरफ को तवज्जो देते ज़्यादा देते हैं, बाकी सब की बनिस्बत निस्बत अशरफ जो कहेगी वो करेगी, वो सही होगा, बाकी सब गलत। और इसी तरह अशरफ की बातें मान मान कर इनको सब बिला वजह की डांट पिलाते। मासूम सी बाबी अब जहर लगने लगी थी। वो इसका वक़्त भी ले गई जो बहरोज शाह को इसे देना चाहिए था। बहरोज शाह को बेटियां बहुत पसंद थी, तभी मिराल भी पैदा नहीं हुई थी। इस हिसाब से अशरफ घर की पहली बेटी थी जो सबका लाड प्यार बटोरती थी। अशरफ के बाद अशनाल जब पैदा हुई तो जुरेशा ने इसे देखते ही गुड़िया का खिताब दिया। वो खुद ब खुद अशनाल की जानिब मतवज्जे हुआ। एक बड़े भाई की तरह वो इसका ख्याल रखता, इसकी सारी बातें मानता और अशनाल भी जुरेशा की बातें मानती। इस दौरान अशरफ और इसके बीच काफ़ी खला पैदा हो गया था। वो रोब और दबदबा इसके मिजाज का हिस्सा था। जैसे जैसे सब बड़े हो रहे थे अशरफ की जुरेशा से ठनती जा रही थी। अशरफ ने इसे काफ़ी नाम दे दिए थे जिस पर वो अनजान नहीं था, मगर वो गलत बात सुनना बर्दाश्त नहीं करता था। इसे हर जगह हल्ला गुल्ला मचाए रखने से चिढ़ थी और अशरफ इतना ही पूरे घर सर पर उठाए फिरती थी। वक़्त कैसे बीता कुछ पता ही ना चला, मगर अशरफ जुरेशा की मासूम बाबी इसके दिल में मौजूद थी। एक तरफ़ा मोहब्बत और इससे बचपन से करता आ रहा था। बस इसकी बात ना मानता था, इसे गुस्सा दिलाता था और वो इस चक्कर में अक्सर डांट खाती थी। और जैसे जैसे बड़ी हुई साथ ही ऊट पटांग हरकतों में भी इजाफा हुआ। अशनार अ, अशना अ, अशनावर अशनावर से जब अशरफ की शादी की बात चली तो इसने इसका दिल किया था कि सब कुछ तहस नहस कर दे और इन्हीं दिनों में शनावर ने इसे छुआ था। जुरेशा ने इसका हाथ तक तोड़ के रख दिया था। बाहर गली के गुंडे के छेड़ने पर इसके सर पर भूत सवार हो गया था। इतना भुना कि अगर हारून शाह नहीं बचाता तो शायद वो मर जाता। जुरेश की बर्दाश्त से बाहर था अशरफ को कोई छुए या इसकी तरफ देखे भी। वो अपनी खामोश मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका था, मगर एक बार भी इसे किसी अमल से ज़ाहिर नहीं किया था। वो अशरफ से मोहब्बत करता है, शायद यही वजह बनी अशरफ की बदगुमानियों की। जुरेशा इससे अपनी मोहब्बत का इजहार न कर सका और वो बदगुमान हुई। जब पहली बार जुरेशा ने अशरफ पर हाथ उठाया था तो काफ़ी दिन तक सुकून की नींद सो नहीं पाया। वो जानता था इससे गलती हुई है, वो माजरत करने का इरादा रखता था, मगर इसी दौरान अशनाल अगवा हो गई और वो सब भूल गया। इसने एक बार भी फिर सोचा कि अशरफ से बात करे, मगर इस दिन अशरफ ने इसे रिजेक्ट किया था। निकाह नहीं करना चाहती थी वो। इसे रात काफ़ी देर बिला वजह सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। इसे अशरफ पर बेइंतहा गुस्सा आया था। वो बस अपना सोचे जा रही है, छोटे पापा की कंडीशन नहीं देख रही, वो किस अजियत से दो चार है। जब नूर से मिला तो इसने सोचा एक बार देखता हूँ वो जलती भी है या कि नहीं, मगर अशरफ तो जल भुन कर पागल हुई पड़ी थी। तब जुरेशा ने इसे जलाया और बार बार जलाया। इसे अच्छा लग रहा था, वो इसके साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं करती थी और इस बार तो बदगुमानी इतनी बड़ी वो इससे तलाक का मुतालबा करने लगी। बिना सोचे समझे वो क्या बोल रही है, ऐसा भी क्या कि वो इससे अलग होने का सोचने लगी। तब एक बार फिर इसका हाथ उठा और बेइंतहा गुस्से में वो सब हुआ जो वो कम से कम सब पहले करने का सोचता भी नहीं। वो इसकी बीवी है, ऐसा भी क्या हो गया कि वो किसी को जवाब दे नहीं। इसने अपना हक लिया था, मगर इसका जब गुस्सा ठंडा हुआ तो हर पहलू से सोच रहा था कि सोच कर आखिर एक नतीजे पर पहुंचा। वो थक चुका था इस सब से। अब इसे अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारनी थी, जिसके लिए ये सब करना ज़रूरी था। जेब से मोबाइल निकाला और मिराम को मैसेज करके चंद ज़रूरी हदायत दी। अगले चंद मैसेज हारून शाह और जवार शाह को किए थे। तीनों
طرف سے اوکے کا جواب ملتے ہی وہ پرسکون ہوا تھا۔ اگلے چند گھنٹوں میں وہ وہاں موجود تھا، بس کسی کا انتظار تھا جو وہ کافی دیر سے کر رہا تھا۔ زریش شاہ کو انتظار سے نفرت تھی، مگر آج وہ کڑوا گھونٹ بھرے یہ سب کرنے پر مجبور تھا۔ آخر اس کی زندگی کا اہم دن تھا۔ دن پر دن گزر رہے تھے اور اشنال جی جان لگا کر زردادہ خان کی خدمت میں لگی تھی اور اسے موقع دے کر اسے جلی کٹی سناتا رہتا اور اشنال چپ چاپ سنتی جاتی اور کبھی ایسا جھنجھلاتی کہ کمرے سے باہر نکل جاتی اور کافی دیر تک اس کے پاس جانے سے کتراتی، جبکہ زردادہ خان جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا۔ وہ بس اشنال مسلسل اپنے ارد گرد رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے ٹھیک ہونے کے انتظار میں تھا کہ اشنال کی توجہ سے وہ بہت تیزی سے ریکور کر رہا تھا اور اب بھی اشنال کا انتظار کرتے کرتے جھنجھلا گیا۔ اسے اشنال بس ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے تھی۔ زیادہ دیر صبر نہ ہوا تو اشنال کو آوازیں دینے لگا، کیا ہوا ہے؟ اس طرح کیوں چلا رہے ہو؟ وہ میرام کے ساتھ اس کی پیکنگ کروا رہی تھی۔ کل ان کی دبئی فلائٹ تھی۔ برخان اور میرام ہنی مون پر جا رہے تھے۔ زردادہ خان کی آواز سن کر بھن کر اس کے سر پر پہنچی، تمہیں کچھ احساس ہے؟ شوہر بیمار پڑا ہے، کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے کسی وقت اور تم کمرے سے باہر ہو مزے کر رہی ہوتی ہو، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ زردادہ خان نے روٹھے لہجے میں کہا، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے اور آپ اب بھلے چنگے ہو گئے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، زخم بھی ختم ہو رہے ہیں، بس مجھے تنگ کرنا ہوتا ہے۔ کس طرح کوئی باتیں سنانی ہوں گی، وہ بھی منہ بسور کر بولی تھی، اور سارے ہی تو کام کرتی ہوں میں آپ کے، سب چیزیں موجود ہیں کمرے میں، کیا چاہیے آپ کو بتائیں، دے دیتی ہوں۔ کمر پر ہاتھ رکھے اب سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم چاہیے ہو؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زردادہ خان نے کہا۔ وہ جو اتنے کانفیڈنس سے کمر پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی ایک دم گڑبڑائی۔ بی جان بلا رہی ہیں شاید مجھے۔ رخ موڑ کر وہ بھاگنے کے چکر میں تھی۔ کوئی نہیں بلا رہی ہیں، مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تمہارے کان بج رہے ہیں، ویسے صاف کہو بھاگنا چاہ رہی ہو مجھ سے۔ زردادہ خان نے اشنال کا سراپا اپنی نظروں کے حصار میں لیا تو اشنال پہلے ہی اس کی بدلتی نگاہیں محسوس کر رہی تھی اور اب اس کی جان پر بنی تھی۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو ویسے ہی فضول قسم کے الہام ہوتے ہیں۔ ادھر دیکھتے اس نے کہا، اچھا بڑی خدمت گزار بیوی بنی ہوئی ہو، شوہر کے اور بھی حقوق ہوتے ہیں جن سے تم انجان بن رہی ہو، انہیں پورا کرنے کا خیال نہیں ہے تمہیں؟ ایک گھمگیر لہجے میں کہتا وہ اٹھ کر اس تک آیا تھا اور اس کا بند جوڑا کھولا تھا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ دور 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ پیار کر رہا ہوں اپنی ڈول کو، نظر نہیں آ رہا ہے کیا؟ زردادہ خان کی بھاری ہوتی آواز سے اشنال اب سچ مچ بوکھلائی تھی۔ نہیں، اب بھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، بہانے بناتی پیچھے ہوئی۔ ہاں ہاں، اشنال کے چہرے پر ہوائیاں اڑے دیکھ کر زردادہ خان نے کہکا لگایا تھا، جاؤ بی بی تمہیں بلا رہی ہیں، بی جان تمہیں بلا رہی ہیں۔ ہاتھ سے اشارہ کرتے زردادہ خان نے اشنال سے کہا تو بنا اس کی طرف دیکھے جلدی سے باہر نکلی۔ دبئی کی فلائٹ سے پہلے میرام کو زریش شاہ کا دیا کام مکمل کرنا تھا۔ وہ جلدی ہاتھ چلاتی اپنی پیکنگ مکمل کر کے برخان کے ساتھ شاہ ولا کے لیے نکلی۔ برخان کو آفس میں ضروری کام تھا، وہ سب سے مل کر واپسی پر کھانے پر رکنے کا وعدہ کرتا دوبارہ آفس کے لیے نکلا۔ دبئی جانے سے پہلے کچھ ضروری کام تھے جو اس نے نپٹانے تھے۔ باتوں میں میرام نے سر پر ہاتھ مارا، کیا ہوا پھپھو؟ اشرف نے پوچھا۔ اشرف، میں نے بازار سے کچھ چیزیں لینی ہیں جو بہت ضروری ہیں، کام کل تو ویسے ہی نکل جانا ہے اور برق بھی رات کو آئیں گے، تم چلو گی میرے ساتھ بازار؟ میرام نے سوالیہ نگاہوں سے اشرف کو دیکھا۔ یار پھپھو، بالکل دل نہیں چاہ رہا ہے، منہ بصورتی۔ اشرف نے ٹیشو سے اپنی ناک صاف کی تھی، اسے ہلکے بخار کے ساتھ نزلہ تھا اور پچھلے 1 ہفتے سے بستر پر تھی۔ زریش شاہ سے اس کا دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہ ایسا چاہتی تھی، وہ دل ہی دل میں اس سے خفا تھی۔ اشرف، ضروری سامان نہ ہوتا تو میں تمہیں ہرگز نہیں کہتی، مجھے پتا ہے تمہاری طبیعت خراب ہے، پر میں اکیلے کیسے جاؤں؟ میرام بولی تھی۔ پھپھو، زوار گھر پر ہی ہے، نہ آپ اسے کہیں، وہ آپ کو لے جائے گا۔ میری بالکل ہمت نہیں ہے، پلیز۔ کمبل میں منہ دیے وہ چڑچڑے پن سے بولی، حد کرتی ہو اشرف، ویسے تم نے کرنا ہی کیا ہے؟ بس صرف ساتھ جانا ہے، زوار ہی لے کر جائے گا، مگر وہ آج کے دن میرے ساتھ مال کے اندر نہیں جائے گا، گاڑی میں ہی بیٹھا رہے گا، اور تمہیں پتہ ہے میں نے اس طرح اکیلے کبھی شاپنگ نہیں کی ہے۔ میرام بضد تھی اشرف کے ساتھ جانے پر۔ ایسا کیا ہے جو وہ نواب آپ کے ساتھ مال میں نہیں جائے گا؟ ٹھہرے میں بتاتی ہوں اسے، ابھی سیدھا کرتی ہوں کیسے نہیں جائے گا۔ بال سمیٹتی وہ اٹھ کر بولی تھی، آج انڈیا پاکستان کا میچ ہے، جاؤ کر لو ٹرائی تم بھی۔ میرام نے اب ناراضگی سے کہا، اف، ایک یہ اور اس کے میچ۔ اشرف نے اپنا ماتھا پیٹا، اچھا ٹھیک ہے چلیں، مگر جلدی خریداری کرنی ہے آپ نے، میں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی، بہت سستی ہو رہی ہے، پہلے ہی بخار ہے۔ اشرف نے منہ بنا کر کہا، اوکے ٹھیک ہے۔ میرام نے حامی بھری اور اسی رف سے حلیے میں جانے کو تیار تھی۔ میرام نے بہت کہا کپڑے تبدیل کر لو، پر وہ نہ مانی۔
گاڑی میں بیٹھتے ہی میرام نے زوار شاہ کو اوکے کا اشارہ دیا، جبکہ اشرف سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ کافی ڈسٹرب تھی، اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، چڑچڑا پن تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ گاڑی میں سو گئی تھی۔ مال پہنچتے ہی میرام نے اشرف کا کندھا ہلایا تو وہ آنکھوں میں سرخی کے ڈورے لیے اٹھی اور گاڑی سے باہر نکلی۔ میرام نے جتنا شور مچا رکھا تھا اس حساب سے میرام کی شاپنگ صفر تھی۔ ابھی چند چیزیں خریدی تھی کہ میرام نے بھوک لگنے کا شور مچا دیا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے پپو کو آج، ابھی تو گھر سے اتنا کچھ کھا کے نکلی ہیں، پھر سے بھوک۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں میرام کے پیچھے پیچھے تھی۔ مال سے نکل کر چند فٹ کی دوری پر ایک بڑا سا شاندار ریسٹورنٹ تھا جہاں اکثر وہ شاپنگ کے بعد پیٹ پوجا کیا کرتی تھی۔ اشنال اور زوار کے ساتھ مل کر جا کر اپنی مخصوص اور پسندیدہ ٹیبل پر بیٹھنے لگی کہ میرام نے ٹوکا، یہاں نہیں اشرف، یہ ٹیبل بک ہے، اوپر چلتے ہیں۔ کہہ کر میرام رکی نہیں، سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چاروں نہ چاروں اسے بھی میرام کے پیچھے پیچھے جانا پڑا۔ میرام اپنی مرضی کا ٹیبل سلیکٹ کرتی چیئر گھسیٹ کر بیٹھی اور اشرف کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نیچے کی نسبت اوپر رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ اکا دکا لوگوں تھے، وہ بھی اٹھنے کو تھے۔ اشرف بیٹھو تم، میں ابھی آئی، آرڈر دے کر آتی ہوں۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی میرام نظر نہیں آئی تھی تو اشرف نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا مگر میرام نظر نہیں آئی۔ تبھی ایک ویٹر چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ میم آپ کو دوسری میڈم وہاں بلا رہی ہیں، ساتھ ہی ہاتھ سے دوسری جانب اشارہ کیا تو اشرف سر ہلا کر اٹھی اور اس ویٹر کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ یہ کوئی الگ ہی جہاں تھا، ویٹر انجانے کدھر غائب ہو گیا۔ انتہائی خوبصورت ڈیکوریشن تھی، گلاب کے تازہ پھولوں کی مہک اندر تک سرشار کر گئی۔ تھوڑا آگے ہوئی تو ٹیبل پر کیک پڑا تھا، ساتھ ہی ساتھ کوئی وشنگ کارڈ تھا۔ ہاتھ بڑھا کر دیکھنا چاہا مگر جیسے وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ اوف، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ شاید میں کہیں اور آ گئی ہوں، پتہ نہیں میرام پپو کہاں چلی گئی ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے اس طرح کرنے کا؟ پتہ بھی تھا ان کو میری طبیعت خراب ہے۔ اشرف کو اب غصہ آیا، بڑبڑاتی ہوئے پلٹی مگر سامنے دیکھ کر اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا۔ پھیلی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے سوٹڈ بوٹے زریش شاہ کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے پرشوق نگاہوں سے اشرف کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی لو مائی ڈیئر وائف۔ بھاری ہوتے لہجے کے ساتھ وہ 2 قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہوا، اس کے کان کے پاس جھک کر اسے وش کیا تھا، جبکہ اشرف کی پھیلی آنکھیں مزید پھیلی تھیں۔ وہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی کہ یہ سب اسے میرام اور زوار شاہ کی چلاکی سے سمجھ آئی تھی۔ یوں ہی حونک پن سے وہ زریش شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لو بہت پیارا لگ رہا ہوں نا میں؟ وہ شوق ہوا اور اشرف کو لگا وہ مزید اپنی ٹانگوں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ زریش شاہ اور یہ لب و لہجہ انداز بے ہوش ہونے کو تھی۔ ہاں اب بھی نہیں میری جان، پہلے کیک تو کاٹو پھر گرنے کا سوچنا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے ٹیبل تک لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا، چھری سے کیک کاٹ کر اسے زبردستی کھلایا کیونکہ اشرف ابھی تک نارمل نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، یہ بھی۔ زریش شاہ نے وہ کارڈ اٹھا کر اسے تھمایا جو پہلے اٹھ کر اسے دیکھنے لگی تھی مگر دیکھا نہیں۔ اشرف نے ناسمجھی سے اس کارڈ کو دیکھا، زریش شاہ کے اشارہ کرنے پر کھولا تو اس بار پہلے سے بھی زیادہ وطیرہ حیرت میں ڈوب چکی تھی کیونکہ اس کارڈ پر زریش شاہ کی طرف سے دل سے سوری تمہارا چنگیز خان ہلاکو خان لکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے اور کچھ ہی دیر میں یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ بے فکر رہو، یہ خواب نہیں ہے، یہ زریش شاہ کی فیلنگز ہے۔ زریش شاہ جیسے اس کا چہرہ پڑ رہا تھا، آئندہ کبھی دور جانے کی بات مت کرنا، طلاق اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، اس بات سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ آنکھوں میں محبت لیے وہ بولا، اور اللہ اس بات پر
इस बात से भी नाराज़ होता है कि शौहर अपनी बेगम पर हाथ उठाए। रवानी से बोलती हुई वो शिकवा कर गई थी, इसके लिए सॉरी करता हूँ, तुम गुस्सा मत दिलाया करो। ज़ुरेशा ने आंखों ही आंखों में आंखें डाल कर कहा था और अशरफ को अपने बाजुओं के हिसार में लिया तो अशरफ सटपटाई थी। कोई नहीं आएगा यहाँ, और इसके गाल पर झुकते हुए बोला और नरमी से इसके इस गाल को छुआ जहाँ इसने थप्पड़ मारा था। अशरफ दम साधे इसका काया पलट पर हैरान थी। ज़ुरेशा ने इसे अपनी पॉकेट से रिंग निकाल कर पहनाई और इस हाथ को चूम कर अपने दिल के मुकाम पर रखा तो अशरफ झपक सी गई थी। अब इसे खोलो, ज़ुरेशा ने साइड पर पड़े गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। अशरफ इश्तियाक से वो गिफ्ट खोलने लगी। वो एक पुरानी डायरी थी। अशरफ ने ज़ुरेशा की तरफ देखा। पढ़ो इसे एक बार। फिर से वो सीने पर हाथ बाजू बांधे इसे महवियत से तकने लगा। अशरफ ने इस डायरी को खोला और पहले पेज पर पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ते पढ़ते इसकी चेहरे की रंगत बदलने लगी। ज़ुरेशा फुल टिकटिकी बांधे इसे देखे गया। अशरफ को तो आज सच में अपनी ज़िंदगी कोई ख्वाब लग रही थी और यह डायरी इसकी अब तक की तमाम बर्थडे गिफ्ट में सबसे ख़ास गिफ्ट बन चुकी थी, क्योंकि इसमें इसके खड़ूस की मोहब्बत का नाम और तमाम बातें लिखी थी जो कि वो खुद अशरफ ज़ुरेशा थी। वो बचपन से इससे मोहब्बत करता है। ये सब बहुत नया था, बहुत दिलचस्प था। वो अपने आप को हवाओं में महसूस कर रही थी इस वक्त। मैं ना इसीलिए डायरी पर लिखने के लिए खिलाफ हूँ। इतना सब कुछ आप लिखने के बजाय मुझे पहले ही कह देते तो ये सब होता ही नहीं। डायरी पढ़कर वो रवानी में बोली, मगर अगले ही पल ज़ुरेशा की ज़बरदस्त घूरी का सामना किया। इसके सारे गिले शिकवे ख़त्म हो चुके थे और सारी गलती ज़ुरेशा की भी नहीं थी। इस बार तो गुस्सा इसने दिलाया था। हा पगली, ज़ुरेशा ने सर झटका। ज़ुरेशा ने कहका लगाया तो वो भी मुस्कुराने लगी। सच में आज इसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। वो अपने खड़ूस के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और वो जान लुटाती नज़रों लिए इसे देखने में मसरूफ़ था। ज़वार शाह ने दूर से खड़े ये मंज़र अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया। इनके वलीमे पर इन्हें गिफ्ट भी तो देना था। ज़ुरेशा का हुक्म बस अशरफ को यहाँ तक पहुँचाने का था, मगर वो ढीठ बना मिराम की कोई बात सुने। बस एक ऐसे मौके की तलाश में था जब दोनों मुस्कुरा रहे हों, और ये मौका इसे मिल चुका था। मिराम ने इसे एक लगाई और साथ ही साथ बड़बड़ाने लगी, शर्म तो नहीं आती है तुम्हें बदतमीज़ इंसान। ज़वार शाह और मिराम इन्हें एक दूसरे में गुम छोड़ते घर के लिए वापस निकल आए थे। जारी है।